بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد سہیب سید اور میرا تعلق ایوینیو مارکیٹنگ کے ساتھ۔ ویورز، آج جو آپ سے میں بات کرنے والا ہوں وہ گوادر کی ایک اپڈیٹ ہے۔ 12 جولائی 2021 کو دی ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل کے مطابق مختلف ذرائع سے یہ ثابت ہوا ہے کہ سی پیک روٹ کی تکمیل کے بعد گوادر اس خطے میں دنیا سے رابطے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ چین، مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور بہت سے مغربی ممالک اس سے سب سے زیادہ مستفید ہوں گے۔ ایڈوانس جرنل آف ٹرانسپورٹیشن نے 2019 میں ایک تحقیق شائع کی تھی جس میں 6 ممالک عمان، سعودی عرب، فرانس، کویت، جرمنی اور نیدرلینڈ کے ساتھ چین کے مسابقت اور تجارت پر گوادر کے ممکنہ اثرات کا تجزیہ کیا گیا تھا۔ مطالعے کے نتائج میں بتایا گیا ہے کہ گوادر کے ذریعے تجارت کر کے عمان کے لیے سفر کے وقت میں 20 دن، سعودی عرب کے لیے 21 دن، کویت کے لیے 24 دن اور نیدرلینڈ، جرمنی اور فرانس کے لیے 21 دن کی کمی کی جائے گی۔ مزید ریسرچ کے مطابق اس بات پر زور دیا گیا کہ گوادر پورٹ کے ذریعے تجارت سے تجارتی شراکت داروں کو عمان کے لیے $1857، سعودی عرب کے لیے $1457، کویت کے لیے $1457 اور ہالینڈ، جرمنی اور فرانس کے لیے $1357 کی بچت میں مدد ملے گی۔ اس سے بیرونی منڈیوں میں ہر تجارتی شراکت دار کی مسابقت میں اضافہ ہوگا۔ گوادر کے ذریعے تجارت سے پاکستان کے لیے معاشی مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ پاکستان خدمات اور فیس کی شکل میں سالانہ 7 سے 8 ارب ڈالر سے لے کر 10 سے 12 ارب ڈالر کی رینج میں آمدنی حاصل کر سکتا ہے۔ سی پیک کے راستے میں مقامی صنعت اور سروسز کے شعبے کو بھی فائدہ ہوگا۔ پاکستانیوں کو ملازمتیں ملیں گی، یہ ایک اضافی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وسطی ایشیائی ریاستیں بھی گوادر بندرگاہ کے ذریعے دنیا سے جڑنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے گوادر بندرگاہ اور اتحادی سہولیات میں انتہائی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ایشین انسٹیٹیوٹ آف ایکو سیولائزیشن کے تجزیے کے مطابق گوادر پاکستان میں دنیا کو غیر ملکی سرمایہ کاری کرنے کی طرف راغب کرے گا، خاص طور پر گوادر کے اسپیشل اکنامک زون اور فری اکنامک زونز کے اندر۔ تجزیے میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ پاکستان میں صنعتیں اور کاروبار قائم کرنے کے لیے ایشین ممالک زیادہ کمپیٹیٹو ہوں گے۔ گوادر کے ذریعے جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا اس میں اہم بات یہ ہے کہ سفر کے وقت میں کافی کمی ہوگی۔ مثال کے طور پر ملیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا اور جرمنی تک کے سفر کا وقت بلا ترتیب 39.4 دن، 43.7 دن، 41.1 دن اور 45 دن اور 47.1 دن ہے۔ اس کے برعکس گوادر کو استعمال کر کے سفر کا وقت کم ہو کر صرف 29.4 دن رہ جائے گا، جس سے نقل و حمل کی لاگت کو کم کرنے اور مسابقت میں اضافہ کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان مشرق وسطیٰ کے ممالک پر بھی زور دے سکتا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کے ملکوں میں خصوصاً تیل، ریفائنری اور متعلقہ شعبوں میں سرمایہ کاری کریں۔ یہ ایک ون ون پروپوزل ہوگا۔ ویورز، اس وقت سعودی عرب چین کو تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور کویت چین کو تیل فروخت کرنے والے 8 سر فہرست ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان میں ریفائنری اور دیگر سہولیات قائم کر کے سعودی عرب اور کویت دونوں اپنے منافع کے مارجن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پاکستان کے لیے ریفائنری اور اتحادی کاروبار کو ترقی دینے کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ چین کم قیمت پر اور محفوظ راستے سے تیل اور دیگر مصنوعات درآمد کرنے سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا۔ مختصر یہ کہ ایشین اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کی سرمایہ کاری سے پاکستان کو متعدد محاذوں پر مدد ملے گی۔ یہ مقامی لوگوں اور نوجوانوں کے لیے ملازمتوں کا ایک اچھا ذریعہ ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ایک بڑی نوجوان آبادی ہے۔ اس سے پاکستان سے ایشیا کی برآمدات بڑھنے اور غیر ملکی کرنسی کے ذخائر میں اضافہ کرنے کے مواقع بھی ملیں گے، جو بین الاقوامی قرض دہندگان کے قرضے واپس کرنے کے لیے درکار ہیں۔ یہ صرف
چند مثالیں ہیں اور گوادر کا ایک رخ ہے۔ دوسری طرف گوادر سے قومی ترقی خصوصاً بلوچستان میں ترقی کے بہترین مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہے، چنانچہ حالیہ برسوں میں اس نے گوادر اور بلوچستان کے دیگر حصوں کو ترقی دینے کی کوشش تیز کر دی ہے۔ ناظرین، چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے گوادر کا دورہ کیا، کئی منصوبوں کا افتتاح کیا اور بہت سے MOUs پر دستخط کا مشاہدہ کیا۔ جن اہم منصوبوں کا آغاز کیا گیا ان میں گوادر ایکسپو سینٹر، فرٹیلائزر پلانٹ، اینیمل ویکسین پلانٹ، ہینان انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل پارک، ہینگمی لوبریکنٹس پلانٹ اور گوادر فری زون 2 شامل تھے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے زور دے کر کہا کہ گوادر فری زون فیز 2 پہلے مرحلے میں فری زون سے 35 گنا بڑا ہے۔ جنوبی بلوچستان کے لیے چین سے 1.2 ملین گیلن یومیہ ڈی سیلیٹیشن پلانٹ اور سولر جنریٹر گرانٹ کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔ ان تمام اقدامات سے مقامی لوگوں کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ بلوچستان میں ملازمتوں کی اشد ضرورت ہے کیونکہ روزگار کے زیادہ مواقع نہیں ہیں۔ یہ منصوبے معیاری اور ہر وقت معلومات کی فراہمی کے ذریعے پاکستان میں زراعت اور لائیو اسٹاک کے شعبوں میں بہتری لانے میں بہت معاون ثابت ہوں گے۔ جانوروں کی ویکسین کا پلانٹ جانوروں میں بیماریوں پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوگا، جس کی وجہ سے گوشت اور ڈیری مصنوعات کی برآمد میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تاہم ان تمام مواقع اور گوادر کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کو 2 شعبوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کو سی پیک اتھارٹی کو منصوبہ بندی اور منصوبوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے مضبوط بنانا چاہیے۔ اتھارٹی نے کووڈ-19 کے دوران بھی اپنی قابلیت ثابت کی ہے اور اس کی فراہمی جاری ہے۔ اسی لیے سی پیک اتھارٹی کو بااختیار کیا جائے تاکہ وہ ڈیسیجن میکنگ اور اس کی امپلیمنٹیشن کے عمل کو بہتر بنا سکیں۔ حکومت کو اسے بین الاقوامی کاروبار اور سرمایہ کاری کے مواقع دینے کے لیے اتھارٹی دینی چاہیے۔ اسے مطلوبہ خدمات، لائسنسز اور اجازتیں حاصل کرنے میں سہولت فراہم کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ نوجوانوں اور باصلاحیت لوگوں میں ملازمتوں کی مساوی تقسیم ایک اور شعبہ ہونا چاہیے جس کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے۔ حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ملازمتوں پر اشرافیہ کا قبضہ نہ ہو، خاص طور پر ریٹائرڈ سرکاری اہلکاروں اور حکمران طبقے کے رشتہ داروں کی طرف سے۔ نوجوانوں کی مشغولیت خاص طور پر 5th جنریشن وار کے تناظر میں انتہائی اہم ہے۔ مواقع سے محروم بے روزگار نوجوان ایک حقیقی چیلنج ہوگا جو کنٹرول کرنے کی ریاست کی صلاحیت سے باہر ہوگا۔ اس طرح حکومت کو ایسے میکینزم قائم کرنے چاہیے جو منصفانہ مسابقت کو یقینی بنائیں اور پسماندہ لوگوں کی خصوصی ضروریات پر غور کریں۔ ویورز، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ میرا نام محمد سہیب سید اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ۔